الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم میرے احترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں اللہ رب العزت کا ہم پر کرم اور شکر ہے اور خوب احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مہینے کی ایک مرتبہ دوبارہ موقع دیا جس میں ہم اپنے عبادات اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں اور وہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کے بعد پھر عید جیسے انعام جو اللہ کی طرف سے ہم سب کا آپس میں ملنے ملانے کا ایک صلہ رحمی کا ایک دوسرے کے حالات جاننے کا اور ایک دوسرے کے اکرام کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے جس میں بعض دفعہ کچھ ناراض لوگ بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس خاندان کی اس دو بھائیوں کی کہ ان کا رمضان مبارک ایک بہترین انداز سے گزر گیا کیونکہ بزرگان دین نے علماء کرام نے نیکی کے مقبول ہونے کے لیے کچھ علامات کا ذکر کیا ہے اس میں یہ بنیادی علامت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس عمل پر استقامت اختیار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبول ہو گیا۔ رمضان المبارک میں عبادات ایک بندے نے کی، تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، لیکن اسی طرح وہ پھر جاری رکھتا ہے اپنے اس عمل کو، اور عید کا دن آ جائے یا عید کے بعد اسی طریقے سے 5 وقت نماز کی پابندی کرتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رمضان المبارک میں ہونے والی عبادات اللہ رب العزت نے قبول کر دیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ اپنی عبادات نہیں کرتا اور رمضان المبارک میں تو کچھ اس نے اہتمام کر دیا اور جیسے ہی عید کا چاند نکلا اس کے بعد اس کی ساری عبادت ختم ہو گئی تو یہ اس کا رمضان المبارک گویا کہ ضائع ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوا، کیوں؟ اس کے اندر بنیادی علامت نہیں پائی جا رہی، وہ استقامت اختیار نہیں کی اس کی عبادات میں۔ کم سے کم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے کو اس علامت میں داخل کرنے کے لیے اگر بندہ خود سمجھتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کو بہت غفلت
اور کوتاہی سے گزارا ہے، اللہ رب العزت تو شاید اس کو قبول نہ کرے، لیکن وہ اس طرح اہتمام کرتے عید کے بعد ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اللہ رب العزت پھر بھی اس کو مغفرت کرے۔ پہلے والے لوگوں میں تو شامل نہ ہوا، لیکن دوسرے بعد والے لوگوں میں یہ شامل ہے، لہذا یہ بھی جنت کی طرف نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو معاف کرے۔ آج ہمارے اندر یہ بڑی غفلت ہے کہ جب ہم کوئی نماز چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے اعادے کی صورت کوئی اختیار نہیں، حالانکہ ایک غلطی پر دوسری غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے سے ایک غلطی ہو گئی تو اس پر دوسری غلطی بھی کر دیتے ہیں، اور پھر دو غلطیاں جمع ہو جاتی ہیں، دو گناہ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے دو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک ناراضگی تھی کہ نماز چھوڑ دی، دوسری ناراضگی یہ ہو گئی کہ اس کا اعادہ بھی نہیں کر رہا۔ اگر نماز چھوڑ دیے پھر دوسرے وقت میں کسی اور وقت میں اس کا اعادہ کرتا ہے تو شاید اللہ رب العزت معاف فرما دے کہ میرا بندہ تھا، غفلت ہو گئی لیکن پھر میری طرف لوٹ آیا، اس پر میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، معافی دیتا ہوں۔ اور اسی اعتبار سے ہمارا رمضان مبارک میں بہت قائم ہو جائے۔ رمضان میں ہر شخص اپنے اعتبار سے عبادات کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، اسی طریقے سے صدقہ فطر وغیرہ اس طرح کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو تسلسل شروع ہوا ہے رمضان کے اندر، یہ بقیہ ایام میں بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک رمضان کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر پر اگر میں افطاری کا انتظام کرتا ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملتا ہے، سحری کا اہتمام کرواتا ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملتا ہے، تو یہ ثواب پورے سال بھی حاصل کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو کوشش کرنی ہے کہ اچھا کھلانا، حلال کھلانا، حرام سے بچاؤ ان کو۔ جس طرح ہمارے کئی لوگ ہیں اگر وہ حرام کمائی کر رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم ان کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ حج عمرے کے لیے نہیں جاتے کہ میری آمدنی حرام ہے، جب حلال ہو جائے گی تو پھر میں جاؤں گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے کہ ان کو اتنا تو کم سے کم معلوم ہے کہ میری آمدنی حرام ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا اس طرح، یار میں عمرے پر نہیں جا سکتا، میری آمدنی سے وہ برحال حرام بتاتے ہیں۔ حالانکہ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اسلام ملک میں رہتے ہوئے اس کی آمدنی حلال نہ ہو، اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ اسباب اتنے ہیں، اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے اس کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو فوری طور پر اس کو چھوڑ کر الگ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ چند روپوں کی وجہ سے اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو، کہ گھر کا گزر بسر چل رہا ہے، اس کو چھوڑ دوں گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ مفتیان کرام نے، علماء کرام نے اس میں رعایت دی ہے، اگر ایک شخص ہے حرام کما رہا ہے اور بہت معمولی رقم ہے لیکن حرام ہے، کوئی اور آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اس کا کوشش کرتا ہے اپنے اعتبار سے لیکن حلال نہیں مل رہا، تو مفتیان کرام کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ حرام ہی کماتا رہے، حرام ہی کماتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ
حلال کی کوشش کرتا رہے. جس وقت اسے کہیں حلال انکم مل جائے اس وقت حرام چھوڑ دے. جذبات میں آ کر نہ چھوڑے. اس میں بھی پھر دو صورتیں نکلتی ہیں، ایک عزیمت کی اور ایک رخصت. ایک عزیمت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوب انعام و اکرام اس کو مل جائے، لیکن اس عزیمت کے اندر ڈر ہے کہ اس کے بچوں کا نقصان نہ ہو جائے، اس کے بیوی بچوں کا نقصان نہ ہو جائے. اس وجہ سے مفتیان کرام منع کرتے ہیں کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم حرام رزق جو تمہیں مل رہا ہے اس کو تم چھوڑ دو. حرام انکم جو تمہاری آ رہی ہے وہ فوراً چھوڑ دو. آج فوراً چھوڑ دو کہ ہو سکتا ہے کل دوسری نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ یہاں بے روزگار 6 مہینے 1 سال سے بے روزگار گھوم رہے، نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے، کیا کریں؟ تو جس کی لگی بنتی ہے وہ چھوڑ کر بیٹھ جائے تو وہ بھی انہیں میں شامل ہو جائے گا. اس وجہ سے علماء کرام منع فرماتے کہ ایسے شخص کو چاہیے وہ فوری نہ چھوڑے، لیکن اس پر اطمینان بھی اختیار نہ کرے کہ مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے کہ مفتیان کرام کی طرف سے اجازت ہے. تو اجازت ایسی ہے کہ دن رات پھر اس میں لگا رہے کہ مجھے کوئی دوسرا حلال انکم کا راستہ نہ لگے، اور جیسے ہی وہ مل جائے تو یہ حرام جگہ سے چھوڑو، کیونکہ اس میں نہ برکت ہوگی، نہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، نہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. تو رمضان مبارک ہمارا گزر گیا، اب ہم نے اس پر آنا ہے. وہ جیسا تیسا بھی گزر گیا، اب اپنی آمدنی کو حلال کرنے کی کوشش کریں. بعض دفعہ حلال انکم ہوتی ہے، ہم خود اس کو حرام کر دیتے ہیں. میری ایک دکان ہے، میں دکان کھول کر بیٹھا ہوں، بالکل حلال انکم ہے، اپنے پیسوں سے کھلی ہوں، لیکن اب جو ریٹ حکومت کی طرف سے یا ایک عام ریٹ جو چل رہا ہے اس سے ہٹ کر میں چیز دے رہا ہوں. کوئی بڑھی عورت آ گئی اس کو زیادہ رقم میں نے بتا دی، کوئی بڑا مرد آ گیا اس کو زیادہ رقم بتا دی، کوئی بچہ آ گیا اس کو زیادہ رقم بتا دی، کوئی جوان آیا اس کو معتدل رکھ کر بتا دی. تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی. یہ جو اضافی آمدنی ہے جو کر رہا ہے یہ حرام ہے. وہ اپنے منافع سے بہت زیادہ رکھ کر دے رہا ہے. جو معیار حکومت نے رکھا ہے یا جو عام عرف میں چل رہا ہے اس سے زیادہ ہے. آج تو یہ ایک معمول بن گیا، آپ ایک دکان سے ایک چیز خریدیں اس کی کچھ اور قیمت ہوگی، دوسری دکان سے لیں اس کی کچھ اور قیمت ہوگی، تھوڑا سا اور آگے جا کر کسی اور دکان سے لیں اس کی کچھ اور قیمت. اس طریقے سے آدمی اپنی آمدنی کو حرام کرتا ہے. یہ ایک پھل فروٹ والا ہے، رقم وہ اچھے پھلوں کی لے رہا ہے اور ڈال دیتا اس میں خراب پھل، گلے سڑے پھل، تو یہ بھی حرام نہیں کرنا ہے. لیکن ہمارا تاجر اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو یہ اعلان یہ بھی بول دیتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو پھر ہماری سیل کیسے ہوگی، ہم کیسے کمائیں گے، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت جو تم 10 روپے بھی کماؤ گے اس کے اندر جو برکت ہوگی تمہارے 100 روپے میں، حرام کے 100 روپے میں وہ برکت نہیں. اس چیز کو نہیں سمجھتے اور نقصان میں جاتے رہتے. تو رمضان المبارک کے بعد سب سے پہلا عمل ہم نے یہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اپنی انکم کو حلال کرنے کی کوشش کریں.
اور رمضان المبارک میں جو عبادات شروع کر دی ان پر استقامت اختیار کرنی، وہ عبادتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ان عبادت جو تہجد شروع ہو چکی ہے، جو فجر کی نماز شروع ہو چکی ہے، جو سحری کے لیے ہم نے الارم لگایا تھا، اب اس الارم کو ختم نہیں کرنا، اس کو فجر کی نماز میں کنورٹ کرنا، کم سے کم یہ کرنا۔ ورنہ بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت اٹھیں اور تہجد بھی پڑھیں اور اس کے بعد تلاوت کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں اٹھ سکتا تو فجر میں اٹھنے کی لازمی پابندی ہے۔ فجر یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہم وہ تقسیم کے وقت میں سوتے رہتے ہیں، سو کر سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ جس وقت میں نے تقسیم کر رہا تھا اس وقت میرا بندہ سو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت میں اللہ رب العزت نے صبح کے وقت میں برکت رکھی۔ ہمارا سارا نظام رات میں چلا گیا، دوپہر میں چلا گیا، 11-12 بجے ہماری بڑی بڑی مارکیٹیں کھل رہی ہیں، اب وہ نظام رہا ہی نہیں۔ تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے انفرادی طور پر اس چیز کو شروع کرنا ہے، کیونکہ وہ نظام بھی ہم نے خود ہی بنایا، اس کو ختم کرنے والے بھی ہم ہیں۔ چلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فجر میں جا کر اپنی دکان کھول رہے ہیں یا اپنا کوئی کاروبار کھول رہے ہیں، فجر کے لیے نماز کے لیے پابندی کریں، اللہ کے حضور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے پورے دن کو بابرکت کرے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آج فجر کی نماز پڑھ کر جائے دن میں کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسا رزق ملے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں آئے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہمارے سامنے، اللہ رب العزت نے ایک چیز کو واضح کر دی ہے، میرا بندہ اختیار کر لے تو وہ خود اس کے ثمرات دیکھنا شروع کر دے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا جو تسلسل بن چکا ہے یہ تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اعتکاف کی قبولیت، رمضان المبارک کی قبولیت، تہجد اور روزوں کی قبولیت اسی میں ہے کہ ان کے اندر پھر دوام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں، اور میں اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی مخصوص ایام آتے ہیں ان میں روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ کسی نہ کسی حد تک ہم دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ خرابی وہاں ہوتی ہے جہاں ہم نمازوں سے بھی دور ہو جاتے، تلاوت سے بھی دور ہو جاتے، اور کبھی کبھار روزہ بھی نہیں رکھتے، صدقہ خیرات بھی نہیں کر پاتے پھر، اور جب اس طرح کے معاملات نہیں کرتے تو پھر وہ صلہ رحمی، آپس میں تعلقات، آپس میں محبت، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری محبتیں، یہ ساری الفتیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب بندہ یہاں مسجد میں آ کر سر جھکائے گا تو پھر اس کا دل نرم ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو وہ شیطان اس کو سخت کرتا جائے گا، اس کے دل پر کالا رنگ ڈالتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک دبا لگا دیتے کالے رنگ کا، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے ایک ضرب لگ جاتی ہے، اور
اس پر ایک مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں۔ اللہ اس وقت سے بچائے، اللہ اس لمحے سے بچائے جب ہمیں توفیق بھی نہ ملے پھر اللہ سے۔ تو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ قدر کرنے کا وقت ہے۔ اس لمحے میں اگر اپنے آپ کو بخشوا لیا اور اپنی رحمت اور رمضان مبارک کو اگر قیمتی بنا لیا تو یہی ہے کہ اپنی عبادات پر استقامت اختیار کیا، اپنی عبادات کو مستقل طور پر پھر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے مردود کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور جو عبادات ہم نے شروع کی ہیں ان پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔